In this lecture, we're going to talk about cause of non-verbal communication. लेक्चर में हम वो सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो तरीके होते हैं वी कैन डिस्कस दोस. ये वो सारे नॉन वर्बल बिहेवियर हैं जिनसे हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है. तो फर्स्ट वन इज़ अपेयरेंस. Your appearance can be a weapon as powerful as any knife or gun. So people it can be used as a weapon. Appearance is valued too much in our society. تو اپیرنس کو دیکھ کے ہی سوسائٹی آپ کی ویلیو کا اندازہ لگاتی ہے, رائٹ. سو آج کی سوسائٹی ایسے ہی ہے. دنیا کے بہت سارے کلچرز ایسے ہیں کہ جو اپیرنس کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں, رائٹ. تو اپیرنس میں جو چیزیں ویزیبل ہوتی ہیں, آپ کی باڈی, کائنڈ آف باڈی یو ہیو, یور سلم, اسمارٹ, وٹ کائنڈ آف باڈی ڈو یو ہیو, آپ کی اسکن, کلر آف یور اسکن, آپ کی ہیئر اسٹائل, آپ کی کلودنگ, یہ نان وربل ایلیمنٹس جو ہیں آپ کو اپنے بارے میں کس طرح فیل کرتے ہیں یا دوسرے آپ کو کیسے پرسیو کرتے ہیں, یہ دونوں کو چینج کرتے ہیں. کاسمیٹک انڈسٹری نے ہزاروں لاکھوں بلین ڈالرز کی وہ انڈسٹری ہے, تو اس میں جو ہے وہ صرف ویمن کی اپیرنس کو چینج کرنے کے چکر میں ہزاروں ڈالر بنا لیتے ہیں, بیکاز وہ پہلے جو ہے ویمن کے لیے ایک آئیڈیل کریٹ کرتے ہیں. دیٹ از ہاؤ دی آئیڈیل لکس لائک, رائٹ. تو پھر ویمن کو وہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یار اوکے بی لائک دیٹ وومن جو ہمارے ایڈورٹیزمنٹ میں آ رہی ہے, بی لائک دیٹ, سو یو ول بی اٹریکٹیو, رائٹ. سو پھر کیا کرتے ہیں کہ ایک جو عورت ہے کوشش کر کے اس آئیڈیل تک پہنچتی ہے, یو نو وٹ, آئیڈیل چینج ہو جاتا ہے, ایک نیا آئیڈیل آ جاتا ہے, اینڈ ہمیشہ یہ ایک ٹریپ میں رہتے ہیں. تو ویمن از آلویز دا وکٹم. ابھی صرف ناٹ ویمن ٹوڈے, مین آر آلسو ایکولی دا وکٹم آف دس انڈسٹری, بیکاز ہمیں ایک دکھایا جاتا ہے ہیرو ہوتا کیسے, تو یا ایک ہیروئن کیسے ہوتی ہے. سو وی ٹرائی انکانشیسلی وی ٹرائی ٹو بیکم دیٹ. سو آئیڈیل کے ایک ٹریپ میں ہمیں پھنسا دیا جاتا ہے, اور کاسمیٹک انڈسٹری ٹیکس فل ایڈوانٹیج آف اٹ. ریسرچ ہمیں کہتی ہے کہ ہم ایک بندے کو جو فزیکلی اٹریکٹیو ہے اس میں ہر قسم کی خوبی ہم اپنے پاس سے ڈال دیتے ہیں. ہم جو ہے کہتے ہیں وہ زیادہ اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے, وہ زیادہ خوش ہے, وہ زیادہ فیمس ہے, اس کو وہ اسکلڈ پرسن ہے, وہ کامیاب ہے, اس کو جاب مل سکتی ہے, دنیا کی کوئی بھی خوبی ہے بغیر اس سے ملے, بس ہم نے دیکھا ہے کہ دیٹ پرسن از ریئلی اٹریکٹیو پرسن, رائٹ. تو ہم اس میں دنیا کی ہر خوبی اس کو دے دی مفت میں, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, رائٹ. ایون کہ اسٹڈیز نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ٹیچر اٹریکٹیو ہوتے ہیں ان کی جو ایویلیویشن ہوتی ہے اسکورز, اس کو زیادہ نمبر ملتے ہیں. اسٹرینج. سو دوسرا آئٹم ہے اپیرنس کے اوپر کلودنگ. کلودنگ کے مختلف فنکشنز ہوتے ہیں. آپ کی باڈی کو پروٹیکٹ کرنا, وارم رکھنا, ویدر کے سے موسمی اثرات سے بچانا. اس کا یہ بھی فنکشن ہوتا ہے ماڈسٹی, آپ کس ٹائپ کے پرسن ہیں, پرسنالٹی ظاہر کرتی ہے آپ کی. سینس آف ڈیسنسی, پرسنالٹی کا اسٹیٹس کیا ہے, کلچر کیا ہے, امیری غریبی, جینڈر, یہ ساری چیزیں آپ کی کلودنگ سے ظاہر ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی آرٹ ایفیکٹس آ سکتے ہیں. آرٹ ایفیکٹس میں آپ کی جو بھی جولری, ٹیٹوز اور پیئرسنگز, میک اپ, کلون اینڈ آئی گلاسز, آپ جو پرفیوم لگاتے ہو, آپ کی جو میک اپ ہے, آپ کی کانوں میں بالیاں کس قسم کی ہیں, ٹیٹوز جسم پہ ہیں کہ نہیں. تو یہ ہر کلچر میں اپنی اپنی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے کلچر میں لوگ دھاگے باندھتے ہیں ہاتھوں کے ساتھ, رائٹ, انگوٹھیاں پہنتے ہیں, رائٹ. اور میل کی بات کر رہا ہوں تو بعض اوقات بالیاں بھی پہن لیتے ہیں, پونی بھی لگاتے ہیں ایٹ ٹائمس. تو آل دیز تھنگس یو نو دے ایک میسیج کنوے کرتی ہیں. نیکسٹ از آپ کی باڈی موومنٹس, جیسچرز اینڈ پوسچرز وغیرہ. تو یہ کلاس کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کیا ہوا ہے میں نے, لیکن سنس وی آر ناٹ لرننگ دس ان کلاس. سو امیجن کریں کسی بھی ایسی سچویشن میں جہاں پہ دو ڈفرینٹ اسپیکرز, ڈفرینٹ لینگویج کے اسپیکرز, جیسے ایک چائنیز ہے اور ایک پشتون ہے, وہ آپس میں چیز خرید رہے ہیں اور کچھ بیچ رہے ہیں. تو پشتون کو صرف پشتو آتی ہے, چائنیز کو صرف چائنیز آتی ہے. تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے, تو وہ ان کی کمیونیکیشن کس طرح کی ہوگی. جسٹ امیجن وہ آپ ایک دوسرے کی تجارت کر رہے ہیں, ڈیل کر رہے ہیں, تو ایک دوسرے کی بات کو سمجھانا ہے, اور آخر میں ان کی ڈیل سکسیزفل بھی ہوئی
تو وہ کس طریقے سے اپنی بات کو سمجھائیں گے؟ امیجن فار اے مومنٹ. وہ لوگ یہ اپنے جیسچرز کا بہت زیادہ استعمال کریں گے. آپ جیسچرز کا، ہینڈ موومنٹس کا بہت زیادہ استعمال کریں گے. کبھی چیخیں گے، کبھی سلو بولیں گے، کبھی جو ہے بار بار بولیں گے، کبھی ورڈز کو چبا کے بولیں گے. رائٹ؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بیکاز یہاں پہ ان کی وربل جو کمیونیکیشن ہے وہ بالکل کمپلیٹلی فیل ہو چکی ہے. رائٹ؟ تو دے ہیو ٹو کمیونیکیٹ تھرو باڈی لینگویج. تو باڈی لینگویج ہی از دیئر سیویئر. رائٹ؟ تو باڈی لینگویج پہ ہی انہوں نے ریلائی کرنا ہے. اور باڈی لینگویج میں یہاں پہ ان کی فیشل ایکسپریشنز اور ہینڈز اسپیشلی ان دس پرٹیکولر کانٹیکسٹ دے میٹر ا لاٹ. تو ایک پوری اسٹڈی ہے کمیونیکیشن کے اندر، اسے کنیزکس کہتے ہیں، کہ جو اسٹڈی کرتی ہے باڈی موومنٹس، جیسچرز، فیشل ایکسپریشنس کو کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں کس طرح مل کے کمیونیکیٹ کرتی ہیں، میسج کنوے کرتی ہیں. تو اس میں آپ کی پوسچر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کی جس طرح آپ پریزنٹیشن دیتے ہوئے یا کمیونیکیشن کرتے ہوئے جو آپ کا ایک سٹائل ہے کھڑے ہونے کا، رائٹ، یا جس طرح آپ موو کرتے ہیں، تو وہ بھی کنوے کرتا ہے آپ کے بارے میں. اگر آپ اف یو آر فیلنگ گڈ، آپ کا سیلف اسٹیم ہائی ہے، کانفیڈنٹ ہیں، تو آپ بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے. آپ کی جو موومنٹس ہوں گی دے ول بی انرجیٹک. اگر اف یو آر فیلنگ بیڈ، لو کانفیڈنس ہیں آپ جو ہے تھوڑا سا جھک کے کھڑے ہوں گے، انرجی نہیں ہوگی، کانفیڈنس شو نہیں ہوگا. جیسچر جو ہیں وہ کلچر باؤنڈ بھی ہیں، کانٹیکسٹ باؤنڈ بھی ہیں اور رول گورنڈ بھی ہیں. کلچر باؤنڈ کا مطلب کہ ایک کلچر میں ان کا کچھ اور میننگ ہے اور دوسرے کلچر میں ان کا میننگ کچھ اور ہو جائے گا. کانٹیکسٹ اس سچویشن میں کچھ اور میننگ ہے، کسی اور سچویشن میں ان کا کوئی اور میننگ ہو جائے گا. رول گورنڈ کا مطلب کہ ان کے بھی کچھ رولز ہیں. یہ کچھ جیسچرز ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ. ارائیول اینڈ ڈپارچر، اپروول، ڈس اپروول، میٹنگ، اوفینسو اینڈ پروفین، ڈس ریسپیکٹ. یہ سارے ٹائپ کے جیسچرز ہیں جو ہم ہاتھوں سے بنا سکتے ہیں مختلف سوسائٹی کے لوگ. یہ جیپنیز کا ایک طریقہ ہے. ارائیول اور ڈپارچر کی کیٹیگری میں آتا ہے یہ. دا باو، آپ جھکتے ہیں اور سلام کرتے ہیں. یہ بھی ارائیول اینڈ ڈپارچر کا ہے. دا بلون کس، اگین فیل گڈ کائنڈ آف. فسٹ چیسٹ پاؤنڈ، live longer and prosperous, come here, go there, stay there. تو یہ ایک جیسچرز ہیں. ٹھیک، یہاں پہ وارننگ یہ ہے کہ آپ یہ اسوم مت کریں کہ آپ کے جو ایک جیسچر ہے وہ یونیورسل ہے. کوئی دیر آر سم سائنس دیر آر یونیورسل، رائٹ، جو ہر کلچر میں تقریباً ان کا ایک جیسا ہی میننگ ہوگا. لیکن ضروری نہیں کہ ہر جو آپ کے مائنڈ جیسے آپ یونیورسل سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ یونیورسل نہ ہو. Right? Now we're going to look at eye contact. کس طرح آئی کانٹیکٹ آپ کا میسج کنوے کرتا ہے. آئی کانٹیکٹ کو کہا جاتا ہے ونڈوز ٹو دا سول. یہ روح کی ایک کھڑکی جیسے ہم روح کا نظارہ کر سکتے ہیں. It's just a saying. We try to hide our feelings but we forget that our eyes speak. ہم اپنی زبان کو خاموش کر سکتے ہیں لیکن آنکھیں they speak. The face is the picture of the mind with the eyes as the interpreter. آئیز انٹرپریٹ کرتا ہے مائنڈ کی اسٹیٹ کو. کمیونیکیشن میں آئی کانٹیکٹ ویری 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 امپورٹنٹ. امریکن یا اس طرح کے ممالک کے کلچر میں آپ کو لوگ جج کرتے ہیں آپ کے آئی کانٹیکٹ کے اوپر. آپ آئی کانٹیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کو بھروسے مند سمجھا جائے گا، ایماندار سمجھا جائے گا. رائٹ؟ آئی کانٹیکٹ اوائڈ کر رہے ہیں، بے ایمان سمجھا جائے گا. ریسرچ کہتی ہے کہ آئی کانٹیکٹ ان کلچر میں بہت زیادہ رول ادا کرتا ہے. فیشل ایکسپریشنز جو ہیں، انسان فیس سے 2.5 لاکھ یہ ریسرچ کہتی ہے کہ ہم ایکسپریشنز مختلف بنا سکتے ہیں. رائٹ؟ تھوڑی جو ہیں چینجز ہوں گی. نان وربل کیوز کے ذریعے ہی ہم ایموشنز کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. آئیز اور فیس جو ہیں along with آپ کے پوسچرز، جیسچرز، باڈی موومنٹس آپ کی فیلنگز بتاتا ہے. آپ کی فیس بتاتا ہے کہ آپ کے ایموشنلی کہاں پہ آپ غصے میں ہیں، پریشان ہیں، خوش ہیں. اور آپ کی دوسری باڈی بتاتی ہے کتنا ڈیپ ہیں یہ ایموشنز. اگر اینگری ہیں تو کتنے زیادہ اینگری ہیں، رائٹ؟ اگر ہیپی ہیں تو کتنے زیادہ ہیپی ہیں. انٹینسٹی وہ بتاتی ہے باڈی. کچھ سچویشنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے کچھ چیز
کوکنگ کی اور اپنے دوست کو ٹیسٹ کے لیے دے رہے ہیں, تو آپ جب وہ جیسے ہی منہ کے اندر ڈالتا ہے وہ کھانے کے لیے, ٹیسٹ کرنے کے لیے, تو آپ اس کا فیس ریڈنگ کرتے ہیں کہ اس کے فیس پہ کس قسم کے تاثرات آئے, کیا اسے اچھا لگا. یہ اس کے بولنے سے پہلے ہی آپ نے اس کا فیس ریڈنگ کرنا شروع کر دی اور اندازے لگانا شروع کر دیے کہ لائک کیا اس نے, نہیں لائک کیا, رائٹ. سو اسی طرح آپ نے کوئی ایک اسائنمنٹ لکھی ہے, ایک پروگرام لکھا ہے, آپ کسی دوست کو بتاتے ہو, اور جیسے جیسے وہ اس کی کوڈنگ چیک کرتا رہتا ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس کے فیس ایکسپریشن سے کہ یہ اچھا ہے, صحیح ہے, برا ہے, وغیرہ ہے وغیرہ ہے, کس طرح کا ہے. اوہیو اسٹیٹ یونیورسٹی نے کہا کہ انہوں نے ریسرچ کی, انہوں نے 21 ریکگنائزیبل فیشل ایکسپریشنس کہ انسان جو ہے 21 فیشل ایکسپریشنس بنا سکتا ہے, ساری ملی جلی کو کیفیت. آپ سیڈ ہیں, پریشان ہیں, مختلف قسم کی یہ ساری ہیں. سوال پھر یہ جب ہم پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ ہمارا چہرہ پڑھ لیتے ہیں تو وی ٹرائی ٹو کنٹرول آر فیشل ایکسپریشنس. کہانی اور کمپلیکس ہو جاتی ہے. پھر آپ یہ بڑے آسانی سے جج کر سکتے ہیں, ایون کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی کتنے میسر ہوتے ہیں اپنے فیشل ایکسپریشنس کو کنٹرول کرنے میں. آپ انہیں ایک نیا کھلونا دیں اور پھر ٹوٹا ہوا کھلونا دیں تو دونوں کے بعد دیئر فیلنگز ول چینج. تو اتنی ینگ ایج میں بھی چلڈرن learn to control emotions that show on their faces. تو بڑے لوگوں کی تو بات اس میں ہے ہی نہیں, وہ تو of course they are masters. ایک اور ہمارا نان وربل کوڈ ہے جس کے ذریعے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں, وہ ہے جی ٹچ. آپ فزیکلی کسی پرسن کو ٹچ کر کے اپنی میسیج کنوے کرتے ہیں. اس میں سچویشن میں آپ کو ایک دیتا ہوں. ایک بندہ جا رہا ہے, اس نے ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں کانوں کے اندر اور وہ مست جا رہا ہے اپنی دنیا میں, رائٹ, ویڈیو دیکھ رہا ہے, اور بس اس کا آل آف سڈن والیٹ گر گیا اور آپ نے دیکھ لیا. آپ اس کے پیچھے آ رہے ہیں اور آپ نے والیٹ اٹھا لیا, آپ اسے واضح دے رہے ہیں, ہے بھائی رک جاؤ رک جاؤ, وہ نہیں رکتا. آپ کیا کریں گے, آگے بڑھ کے اس کے شولڈر پہ ہاتھ ماریں گے, ہے ایکسکیوز می, لائک آپ اسے ٹچ کریں گے, دین ہی از گن ریئلائز اس سچویشن میں یا somebody wanna communicate with me, رائٹ. سو یہ بھی ایک طریقہ ہے کمیونیکیشن کرنے کا. تو لیکن اس کو بہت زیادہ مس انڈرسٹوڈ کیا جاتا ہے, تو بعض وقت غلطی سے بھی ٹچ ہو جاتی ہے آپ کی, رائٹ. فار ایگزامپل آپ کسی ایسی کراؤڈڈ جگہ پہ ہیں, آپ کی کون کسی کو لگ جاتی ہے, یا آپ کے پاس بہت سارے بیگز ہیں, آپ گاڑی سے اتر رہے ہیں, چڑھ رہے ہیں, تو آپ کا بیگ کسی سے ٹچ ہو گیا وغیرہ وغیرہ, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ہر کلچر میں یہ اسے کہتے ہیں ایکسیڈنٹل ٹچ. ہر کلچر میں ایکسیڈنٹل ٹچ کا رسپانس جو ہے, ریئیکشن ڈفرینٹ ہے. ہمارے کلچر میں تو ایک لڑائی کی بگننگ سمجھی جاتی ہے, اچھا تو نے مجھے لائک کیا, ٹچ کیا ہے, ہاؤ ڈیئر یو ٹو ڈو دیٹ. باقی کنٹریز میں لوگ بہت زیادہ اپولوجائز کرتے ہیں. اور جو کمیونیکیشن کے اندر ایک سب فیلڈ ہے جس میں انسانی ٹچ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, اسے ہیپٹکس کہتے ہیں. ٹچ جو ہے ریلیشن شپ میں محبت اور کلوزنس کا اظہار کے لیے بھی لوگ یوز کرتے ہیں. تو آپ جس پرسن کے جتنے زیادہ کلوز ہوں گے, یو مائٹ ہگ دیٹ گائے, یو مائٹ شیک ہینڈس, رائٹ. سو دیٹ از ہاؤ یو لائک تھنگز آر. دو طرح کے کلچر ہیں دنیا میں, ایک ہائی کانٹیکٹ کلچر, ایک لو کانٹیکٹ کلچر. ہائی کانٹیکٹ کلچر میں مڈل ایسٹ آ جاتا ہے. جب بھی وہاں پہ دو میل ملتے ہیں, دے کس آن دا چیک, جس طرح ہمارے پاس عورتیں کرتی ہیں, رائٹ. سو یہ کانٹیکٹ ٹچ ہے. اس طرح کچھ یورپین کنٹریز میں بھی, اسپیشلی فرانس اور اٹلی میں, وین پیپل میٹ دیٹ کس یو آن بوتھ آف دا چیکس, آپ میل ہیں فیمیل ہے ڈزنٹ میٹر. اور باقی کلچرز جو ہیں, ہمارے ایشیا کا کلچر اس لو کانٹیکٹ کلچر, اس میں بھی لوگ ٹچ کرتے ہیں, وی شیک ہینڈس, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں لائک دور رہنے کی. نیکسٹ جو ہمارا نان وربل کمیونیکیشن کا طریقہ ہے, وہ وائس کے ذریعے ہم نان وربلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. وائس کے ذریعے وہ کیسے؟ جی, وائس کے ذریعے ایسے کہ جب آپ خوشی میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کی وائس کیسی ہوتی ہے, اور جب آپ خفے ہوتے ہیں تو اس وقت وائس کیسی ہوتی ہے. وین یو آر کانفیڈنٹ آپ کی وائس کیسی ہے, وین یو آر اسکیئرڈ اس وقت آپ کی آواز کیسی ہوگی. آف کورس کیا ان ساری سچویشنز میں آپ کی وائس ایک جیسی ہوگی؟ آف کورس ناٹ. وائس ول ویری, رائٹ.
سو یہ وہ وائس کی چیزیں ہیں. اور ایک اگین کمیونیکیشن کی ایک برانچ ہے جس میں وائس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, دیٹ از پیرا لینگویج اور ووکلکس اسے کہتے ہیں. یہ نان وربل ایسپیکٹ آف وائس, کیا آپ کی پچ, ریٹ, والیوم, یوز آف سائلنس, یہ ساری چیزیں اسٹڈی کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم ووکلکس یا پیرا لینگویج کی میں ایکسپرٹ ہو جائیں رائٹ, تو ہم بڑے اچھے اسپیکر بن سکتے ہیں. کیسے کہ ہم لوگوں کو پرسویڈ کر سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے کے ساتھ. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں دھوکہ نظر آتا ہے, بندے کی فزیک جو ہے کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے اس کی باڈی, اور اس کی آواز جب وہ بولتا ہے تو اس کی آواز دے ڈونٹ میچ, تو ہمیں لگتا ہے یار دیر سم تھنگ پرابلم. فار ایگزامپل آپ کے سامنے ایک بہت اوبیس گائے, بہت تکڑا بندہ کھڑا ہوا ہے اور اس کی آواز بہت باریک ہے, تو بڑی عجیب سی لگے گی آپ کو, یار اس کی باڈی دیکھو اور اس کی وائس دیکھو. اٹ ہیپنس, اٹس نیچرل رائٹ. ہم پہلے یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں, اصل میسج بعض کا ضروری نہیں ہوتا, کس طرح میسج کنوے کرتے ہیں یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے, بیکاز یہ جو ہے ہمارا فیلنگس کنوے کرتا ہے. تو بعض اوقات جو ہے خاموشی ہی سب سے بڑی کمیونیکیشن ہوتی ہے کسی لمحے میں رائٹ. سو سائلنس از آلسو اے فارم آف کمیونیکیشن. سائلنس کو جو ہے رسپیکٹ کے طور پہ بھی سمجھا جا سکتا ہے ہمارے کلچر میں, لیکن باہر کے کلچر میں اسے انڈیکیٹ کرتا ہے یہ اینگر وغیرہ کو یا ڈسکمفرٹ کو, کہ یار یو آر ناٹ کمفرٹیبل سو یو ٹرائی ٹو ریمین سائلنٹ. اور آخری جو چیز ہے جو نان وربلی کمیونیکیٹ کرتی ہے وہ آپ کا فزیکل انوائرمنٹ ہے, آپ کی اسپیس اینڈ ٹیریٹوری. لیٹس سے آپ کے گھر کے اندر جو آپ کا کمرہ ہے, اس کمرے میں جو اس کی نارمل حالت میں بندہ آپ کا دوست وغیرہ آ جائے, کیا آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں اندازہ لگا سکتا ہے وہ؟ یس نو, آف کورس یس رائٹ. تو فزیکل انوائرمنٹ بھی آپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ واٹ کائنڈ آف پرسن یو آر. یہ آپ کا انوائرمنٹ اور اسپیس آپ کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں ریویل کرتا ہے آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں. فزیکل انوائرمنٹ جو ہے وہ ہماری پرسنالٹی کا حصہ ہوتی ہیں, جو ہمارا جہاں پہ ہم رہتے ہیں تو وہ بھی ہماری ذات کا حصہ بن جاتی ہیں وہ چیزیں. تو ہم ہر چیز میں اپنا ایک نقش, اپنا ایک نشانی چھوڑ جاتے ہیں کہ آئی یوزڈ اٹ. فار ایگزامپل آپ کا ایک دوست ہے, وہ بڑا میسی ہے, آپ اسے کوئی بھی چیز دیتے ہیں, بک دیتے ہیں, وہ آپ کو کچھ پیجز پھٹے ہوئے, کچھ پیجز ہائی لائٹ ہوئے, کچھ پیجز انڈر لائن ہوئے مل جاتے ہیں. تو جب بھی آپ نے نئی بک خریدتے ہیں, آپ کا پیارا دوست ہے اور آپ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تو جب آپ کو واپس بک ملتی ہے تو فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے یس دیٹ گائے ہیز ریڈ دس بک. ہمارا فزیکل جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ہمارے نان وربل بیہیویئر کے اوپر بڑا کنٹرول کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ آفس کے اندر یا کلاس روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ فریلی موو نہیں کر سکتے. آپ جس طرح آپ کا بیٹھنے کا سٹائل ہے آپ اس طرح نہیں بیٹھ سکتے رائٹ. آپ جو ہے جس طرح آپ باتیں کرنے کا سٹائل ہے آپ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے. تو یو ہیو ٹو بی ویری لمیٹڈ. اسی طرح آپ دوستوں کے ساتھ ہیں, کسی باہر ہیں اوپن ریلیکسڈ ماحول میں, تو یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو رائٹ. یا گھر میں ہیں تو یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو. بٹ فارمل سیٹنگ میں آپ کا فزیکل انوائرمنٹ آپ کی بیہیویئر کو کنٹرول کر رہا ہے, وربل ایز ویل ایز نان وربل. ہمارے انوائرمنٹ میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو نان وربلی کمیونیکیٹ کرتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کے دروازے, کسی کے گھر کے سامنے ایک سلوپ بنی ہوئی ہے, یا ہاسپٹل میں جو سلوپ ہوتی ہے, تو آپ کو فوراً کنوے ہو جاتا ہے آئیڈیا کہ یار یہاں پہ ویل چیئرز والے لوگوں کے لیے اور پیشنٹس کے لیے رائٹ. ایلیویٹرز جو ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ ایک بندے نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے رائٹ, وائٹ کلر کی, اینڈ یو کین دیٹ از اے سائن دیٹ گائے کی ناٹ سی, اے بلائنڈ پرسن. تو دیز تھنگز آر کمیونیکیٹنگ وتھ یو. نیکسٹ ہمارے پاس آئٹم ہے جو نان وربلی کمیونیکیٹ کرتا ہے, آپ کی اسپیس. کہ کمیونیکیشن کے دوران آپ کی آڈینس سے کتنی اسپیس ہے, یا دوسرے پرسن سے آپ کتنی اسپیس رکھ رہے ہیں. اسپیس اگین از اے کلچرل تھنگ, کلچر ٹو کلچر ویری کرتی ہے. تو ہم فزیکلی کلوز بندے کے تب ہوتے جاتے ہیں جب انہیں ہم جانتے ہیں. جب اسٹرینجرس ہوتے ہیں تو ہم ایک مناسب فاصلہ رکھتے ہیں. یہ ہمارا کلچر بھی ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ کتنی اسپیس رکھنی چاہیے.
کمیونیکیشن کی ایک سب برانچ ہے، اسے کہتے ہیں پراکسیمکس، جو یہ اسٹڈی کرتی ہے کہ جب لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں مختلف کلچر کے یا مختلف سوسائٹیز کے لوگ، تو کتنا فاصلہ آپس میں رکھتے ہیں. دیٹ از دا برانچ آف کمیونیکیشن. تو ہمارے پاس 4 قسم کے اسپیسز ہوتی ہیں. کون کون سی؟ انٹیمیٹ اسپیس، کہ بہت قریب لوگ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں. 0 بالکل اسپیس نہیں ہوتی، یا 1.5 فٹ تک فاصلہ ہم رکھتے ہیں. آپ کے دوست آ رہے ہیں، آپ اسے ہینڈ شیک بھی کرتے ہیں، بالکل پاس ہو کے بیٹھ سکتے ہیں. پھر پرسنل اسپیس ہوتی ہے، 1.5 فٹ سے 4 فٹ تک آپ پرسنل اسپیس رکھتے ہیں، عام کنورسیشن جو ہوتی ہے. یہ سوشل اسپیس ہے، 4 to 12 فیٹ. سوشل اسپیس میں مطلب آپ باہر کسی مارکیٹ وغیرہ میں جاتے ہیں تو ہم اتنا فاصلہ رکھنا پسند کرتے ہیں، 4 to 12 فیٹ. اور پبلک اسپیس میں ہم لوگ پبلک اسپیکنگ میں رائٹ، تو ہم 12 فیٹ کا فاصلہ آڈینس اور درمیان جو ہے ہونا چاہیے. آپ کا کلچر ڈیسائیڈ کرتا ہے کتنی اسپیس باقی لوگ رہنا پسند کریں گے. تو ہر کلچر کی اپنی اپنی اسپیس ہوتی ہے. اور یہ بڑی ریسرچ یہ بھی کہتی ہے آپ کو کوئی انسان جتنا اچھا لگتا ہے آپ اس کے اتنے قریب ہونا چاہتے ہیں. آپ یعنی کہ اسپیس جو ہے کم سے کم کرنا چاہتے ہیں. اور کچھ لوگ ہائی اسٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بہت زیادہ اسپیس ہوتی ہے ان کے پاس، وہ اسپیس رکھتے ہیں اپنی، ان کو آپ فوراً سے اپروچ نہیں کر سکتے. اور لوور اسٹیٹس کے لوگ جو ہیں ان کی اسپیس بہت کم ہوتی ہے. پرسنل اسپیس کی بات کرتا ہوں. ٹیریٹوریلٹی ایک پوری برانچ ہے جو اسٹڈی کرتی ہے کہ کس طرح لوگ اپنی کسی جگہ پہ کسی آبجیکٹ پہ اپنی اونرشپ کا اظہار کرتے ہیں یا قبضے کا اظہار کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ اس کو اسٹڈی کرتی ہے. فار ایگزامپل، آپ کے گھر کے سامنے ایک خالی جگہ ہے، آپ نے اس پہ قبضہ کیسے کرنا ہے، قبضے کا اظہار لوگوں کو کیسے بتانا ہے کہ یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے. تو آپ ایک باڑ لگا دیں گے یا ایک دیوار لگا دیں گے، تو وہ جو ہے دیوار ایک ٹیریٹوری بنا دے گی آپ کی. دیٹ از یور اسپیس. تو قبضہ کرنے کے لیے وی نیڈ ٹیریٹوریل مارکرس. آپ بس پہ جاتے ہو تو بس پہ اپنی سیٹ پہ بک رکھ دیتے ہو یا بیگ رکھ دیتے ہو، تو کیا ہو جاتا ہے، آپ کا بیگ دوسروں کو یہ میسج کنوے کر رہا ہوتا ہے دس سیٹ ہیز آلریڈی بین آکیپائڈ. کلاس میں آپ پہلے جا کے اپنے دوست کی سیٹ رکھ لیتے ہو کوئی بک وغیرہ رکھ کے، تو باقی بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ میسج کنوے ہو رہا ہوتا ہے دس سیٹ ہیز آلریڈی بین آکیپائڈ. رائٹ. سو there is a non-verbal communication through those, you communicate non-verbally through those bags and books. تو سب سے بہترین قبضہ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ لاک ہے. لاک، آپ کا سیل فون کے اوپر بھی ایک لاک ہے. اس کا مطلب ہے دیٹ از پرائیویٹ تھنگ. آپ اپنی کارس کو لاک لگاتے ہیں، آفیسز کو، بریف کیسز کو، ڈورس کو. wherever you use lock, it means this is something private. دوسرے بندے کو فوراً میسج جاتا ہے نان وربلی، this is something private. ٹیکنالوجی سے پہلے اسپیس کو ٹریڈیشنلی کانسیپٹ میں فزیکل چیز سمجھا جاتا تھا. دیٹ از جس طرح میں نے کہا نا زمین ہے آپ کی، لیکن آج کل اسپیس جو ہے آپ کی ورچوئل اسپیس بھی ہے. فار ایگزامپل آپ کی ای میل ہے، دیٹ از یور اسپیس، پرائیویسی. اگر وہاں پہ کوئی بندہ اللیگلی یا آپ کی پرمیشن کے بغیر گھسنے کی کوشش کرتا ہے دیٹ از اللیگل، رائٹ. سو یہ ہیک کرنا کسی کا کمپیوٹر، دیٹ از لاک لگا ہوا ہے، یو آر ناٹ سپوز ٹو گو ان ٹو اٹ. دیٹ از پرائیویٹ تھنگ. وہ نان وربلی آپ سے کمیونیکیٹ کر رہی ہے. سو یہ ہم نے ساری چیزیں دیکھی کس طرح ہم نان وربلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کس طرح ہم نان وربلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ہماری اپیرنس، کلودنگ، آرٹیفیکٹس کو کنوے کرتی ہیں ہمارے بارے میں. ہماری باڈی موومنٹس، ہمارے جیسچرز، ہمارا پوسچر، ہم لوگوں سے آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں. پھر فیشل ایکسپریشنز ہیں، ٹچ ہے. ہماری وائس کے اندر فیچرز ہوتے ہیں، آواز کا باریک ہونا، موٹا ہونا، پتلا ہونا، لائک آل دیز فیچرز. پچ، آپ کی ساؤنڈ آہستہ بول رہے ہیں، تیز بول رہے ہیں، آپ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، غصے میں کیسے. فزیکل انوائرمنٹ، آپ کا کس انوائرمنٹ میں آپ رہتے ہیں آپ کے بارے میں، یا کسی بھی انسان کا انوائرمنٹ جو ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے. اسپیس اینڈ ٹیریٹوری، یہ ساری چیزیں نان وربلی آپ کے بارے میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں.